إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کے لیے ہر قسم کی تعریف اور توصیف، بڑائی اور بزرگی ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں کہ آپ نے ہمیں اور آپ کو آخرت میں کامیابی کا راستہ بتایا ہے۔ اس کائنات کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں جو چہل پہل نظر آ رہی ہے، جو بھی سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں، چاہے خیر کے معاملے ہوں یا شر کے معاملے میں ہوں، ان ساری سرگرمیوں کو ایک دن ٹھپ پڑ جانا ہے اور اس کائنات کا خاتمہ اور زوال ہونا ہے اور سب کو اس دنیا سے مرنے کے بعد اللہ رب العزت کے روبرو حاضر ہونا ہے اور اپنی زندگی کا ہمیں اور آپ کو رب العالمین کو حساب دینا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو
اپنی صحت اور تندرستی کو کس عمل میں گزارا اور کس عمل میں لگایا، ایک ایک پل اور ایک ایک سیکنڈ کا رب العالمین کو حساب دینا ہے۔ کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اس دنیا سے رخصت ہونے والا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ انسان کی بہت بڑی سمجھداری اور بہت بڑی ہوشیاری ہے اور بہت بڑی عقل مندی ہے کہ انسان اس حقیقت کو سمجھے اور اس حقیقت کو سمجھ کر اس کائنات میں زندگی گزارے، اور اس کائنات کے بعد، اس زندگی کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اور جو اصل زندگی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس زندگی کے بارے میں فکر کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہے کوئی نیک سے نیک انسان ہو اور چاہے کوئی برا سے برا انسان ہو، اللہ رب العزت نے ہر ایک پر موت کو مقدر کر دیا ہے اور موت کو لکھ دیا ہے۔ مگر اس کائنات میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت سارے لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا خیر یہ توحید کی دعوت ہے، سب سے بڑا خیر یہ دین کی طرف دعوت ہے، سب سے بڑا خیر قرآن اور حدیث کی طرف دعوت ہے۔ بہت سارے لوگ اس کام کو کرتے ہوئے اور اس کام کو کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو سماج کی اور معاشرے کی، مسلمانوں کی اور انسانوں کی بہت سارے انداز سے خدمات انجام دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہر ایک کی کوشش کو قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، ہر خیر کی کوشش پر اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن علم اور تعلیم اور تعلم اور درس اور تدریس اور اصلاح اور رہنمائی اور انکار منکر اور امر بالمعروف، یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے جو آدمی زندگی گزارتا ہے اور وقت گزارتا ہے وہ بہت بڑا خیر کا کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کام کے انجام دینے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ رب العزت نے فرمایا يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، اس علم کو یعنی دین کے علم کو، قرآن کے علم کو، حدیث کے علم کو، توحید و سنت کے علم کو ہر جو ہے خلف سے یعنی بعد میں آنے والے لوگوں سے، یعنی نسلاً در نسل اور یکے بعد دیگرے ہر جو ہے قوم سے، ہر جماعت سے کچھ ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جو اس علم کو اٹھائیں گے اور اس علم کو لوگوں تک ویسے ہی پہنچائیں گے جس طریقے سے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ جو جاہل قسم کے لوگ اس دین کے بارے میں مختلف تعویلیں کرتے ہیں، باطل عقائد رکھتے ہیں، باطل نظریات رکھتے ہیں، ان کی تردید کریں گے اور ان کو اصلاح کرنے کی دعوت دیں گے، ان کو ہدایت کا راستہ بتائیں گے اور لوگوں کو اور انسانیت کو اور مسلمانوں کو ان کے شر سے بچنے کی تلقین کریں گے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں نضر اللہ امران سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمعه۔ اللہ رب العزت اس انسان کو تر و تازہ رکھے، اللہ رب العزت اس انسان کو خوش و خرم رکھے جو میری بات کو سنتا ہے، میری حدیثوں کو سنتا ہے، میرے دین کو سنتا ہے، میرے دین کی باتوں کو سنتا ہے، توحید کی باتوں کو سنتا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے محفوظ کر لیتا ہے، اور محفوظ کرنے کے بعد اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے جس طریقے سے سنا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، اس میں کوئی بیشی نہیں، نہ اضافہ اور نہ کم، جس طریقے سے رب العالمین نے اس دین کو نازل فرمایا ہے اسی طریقے سے وہ لوگوں تک پہنچا دیتا ہے اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس پر بہت بڑا اجر اور ثواب کا وعدہ کیا ہے۔
تو رب العالمین نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت کے اس دین کو جو سیکھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے زبان مبارک سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے، اس کو خوش خرم رکھے، دنیا میں بھی رکھے اور آخرت میں بھی رکھے، دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو اور ایسے سلسلے سے جڑنے والوں کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو کسی خیر کی بات کو لوگوں کو بتاتا ہے تو اس کو اس کے کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ جس طریقے سے لوگ اس پر عمل کریں گے، ایک تو خیر کی دعوت کا ثواب ملے گا ہی ملے گا، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ اس خیر کو انجام دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے برابر اس کو ثواب دے گا۔ دنیا کا یہ نظام، یہ جماعت اور جمعیت کا یہ نظام، یہ دعوت اور تبلیغ کا یہ سلسلہ اور سسٹم، یہ میرے بھائیوں اس سے جڑنا بڑی برکت کی چیز ہے، اور یہ سلسلہ جو قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، مگر نبوت اور رسالت کی باتوں کے پہنچانے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، توحید کی باتوں کو پہنچانے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، اور جو ہے وہی لوگ کامیاب ہیں جو اس کام میں اپنے آپ کو جوڑے رکھتے ہیں، اس سسٹم سے اپنے آپ کو جوڑے رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جماعتی ذمہ داریوں کو لے کر کے، جماعتی مسئولیات کو لے کر کے اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور بہت سارے علماء، بہت سارے ائمہ جو مساجد میں امامت کے ذریعے، خطابت کے ذریعے، درس و دروس کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے لوگوں میں اصلاح کا کام کرتے ہیں، یہ سارے لوگ اللہ رب العزت کی خوشخبری کے مستحق ہیں۔ ابھی حال میں ہمارے سابق امام شیخ عبد الخالق ریاضی رحمہ اللہ کا جو انتقال ہوا، میرے بھائیوں، آپ نے اپنی عمر کا بہت بڑا حصہ ہمارے اس گاؤں میں گزارا ہے۔ کبھی یہ اس منبر اور محراب کی زینت ہوا کرتے تھے، ہمیں توحید کی رہنمائی انہوں نے کی ہے، ہمیں نمازوں کی تعلیم دی ہے، ہمیں انہوں نے اللہ رب العزت کو پہچاننے کا جو ہے طریقہ بتایا ہے، اللہ کی معرفت بتائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پہچاننے کا ہمیں انہوں نے راستہ بتایا ہے۔ بلا شک و شبہ ایسے علماء اور ایسے دعات، ایسے مبلغین اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑا خسارہ ہوا کرتا ہے۔ بہت سارے علماء جو ماضی میں اس منبر پر آئے اور منبر سے توحید و سنت کی تعلیم دی، وہ چاہے مولانا محمد عمر رحمانی رحمہ اللہ ہو، وہ چاہے مقبول آدمی رحمہ اللہ ہو، اور دیگر علماء جو مقامی اور غیر مقامی جنہوں نے اس منبر سے توحید و سنت کی دعوت دی ہے، یہ بہت بڑا اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے کہ رب العزت نے ایسا سلسلہ اور نظام رکھا ہے۔ 24 اور 25 سال تک کسی منبر سے خدمت کرنا اور لوگوں کی رہنمائی کرنا یہ معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائیو۔ یہ 25 سال تو یہ ایک صدی کا چوتھا حصہ ہے۔ 100 سال کی ایک صدی ہوتی ہے اور ایک صدی کا چوتھائی حصہ ہے 25-24 سال میرے بھائیو۔ 76 سال کی عمر میں آج وہ انتقال کر گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہمیں اور آپ کو دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان پر رحمت کا نزول فرمائے، اور سارے علماء اور سارے ائمہ اور سارے ہمارے ذمہ داران جماعت اور ہمارے ذمہ داران دعوت و تبلیغ جو ماضی میں گزر چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور انہیں کروٹ کروٹ نصیب فرمائے۔ کسی جگہ پہ کام کرنا، آپ سوچئے کہ کتنی بڑی جو ہے کیا نام ہے حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، کتنے بڑے صبر اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، اور کتنے بڑے حسن اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگوں میں کام کرنا، لوگوں کو توجیہ کرنا، میرے بھائیوں حسن اخلاق کے ساتھ علماء ہر ایک کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ہم نے جب دیکھا مولانا عبد الخالق ریاضی رحمہ اللہ کو تو مسکراتے ہوئے دیکھا، کوئی اپنا ہو، کوئی پرایا ہو، کوئی دشمنی نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، کسی سے کوئی ناچاقی نہیں، ہر ایک سے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت بہت عظیم سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فضل العالم عالم علی العابد، ایک عالم کی فضیلت عبادت گزار پر، ایک عالم جو بہت زیادہ تہجد گزاری نہیں کر پاتا ہے، ایک عالم جو بہت زیادہ سنتوں کا اہتمام نہیں کر پاتا ہے، نفل نمازوں کا اہتمام نہیں کر پاتا ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دیتا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دعوت دیتا ہے، تو میرے بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عالم کی فضیلت کو بتاتے ہوئے کہا ہے کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر جو تہجد گزاری کا اہتمام کرتا ہے مگر اس کے پاس وہ علم نہیں ہے، مگر دعوت و تبلیغ کے اس سسٹم سے جڑا نہیں ہوا ہے، اور جو ہے صوم داؤد رکھتا ہے، اور ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن روزہ نہ رہنا، یعنی زندگی کے آدھی عمر روزے رکھنا، اور اس طریقے سے ذکر و اذکار، تسبیح، تحلیل اس طریقے سے کام کرتا ہے، مگر عالم اتنے سارے فضائل اور اتنے ساری جو ہے کہ نفلی نمازوں اور عبادتوں کا اہتمام نہیں کر پاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا انسان پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت آپ سوچئے کہ ایک ادنا انسان پر، ایک ادنا مسلمان پر جو ہے اس سے وہ فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم کی ہوتی ہے۔ کیا کہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ عالم واحد، ایک عالم ایک شیطان کے لیے 1000 عابد سے بھاری ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کو توحید بتاتا ہے، شرک سے ڈراتا ہے، اور اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں کہ ہم علماء کی عزت کریں۔ اہل علم نے کہا ہے موت العالم موت العالم، عالم کا مرنا یہ عالم کا مرنا ہے۔ کون توحید سکھائے گا، کون سنت سکھائے گا، کون خیر کی طرف بلائے گا، کون ہمارے بچوں کو یہ دینی تعلیم دے گا، کون ہمارے بچوں کو یہ بنیادی عقیدہ سکھائے گا؟ تو عالم کی موت یہ جو ہے دنیا کی موت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ علی اگر ایک آدمی کو بھی اللہ رب العزت آپ کے ذریعے سے سیدھے راستے پر لے آئے تو یہ عرب کے سرخ ہونٹوں سے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا اعلم من العبادت شیئا افضل من ان تعلم الناس العلم، میں نفلی عبادتوں میں اس سے بہتر کوئی عبادت پاتا ہی نہیں ہوں، میرے نزدیک کوئی عبادت ایسی ہے ہی نہیں، چاہے وہ نماز کی عبادت ہو، چاہے وہ روزے کی عبادت ہو، چاہے وہ تلاوت کی عبادت ہو، چاہے وہ ذکر و اذکار کی بات ہو، اس سے بہتر کوئی عبادت ہے ہی نہیں کہ آدمی لوگوں کو علم سکھائے، لوگوں کو توحید سکھائے، لوگوں کو سنت سکھائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے، سنیے، اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے اور آسمان والے سارے کے سارے اور زمین والے سارے کے سارے، یہاں تک کہ چوٹیاں اپنے سوراخوں میں، اپنے بلوں میں، اپنے گھروں میں، اور یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کی گہرائی میں اللہ رب العزت سے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں؟ اس شخص کے لیے جو لوگوں کو خیر سکھاتا ہے، لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے، لوگوں کو دین سکھاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس پر رحمت کی بارش کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ اے امام صاحب، ایک آدمی ہے روزہ رکھتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، بہت ساری نفلی عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اسی جگہ پر دوسرا آدمی ہے جس کے پاس علم ہے، وہ اہل بدعات پر ہمیشہ رد کرتے رہتا ہے، شرک کی تردید کرتے رہتا ہے، توحید کو پھیلاتے رہتا ہے، سنت کو پھیلاتے رہتا ہے۔ آپ کے نزدیک ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے، نفلی نماز ہے، وہ فرض نماز تو ہر ایک کو پڑھنا ہے، جب وہ نفلی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، نفلی روزوں کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، مگر یہ شخص جو اہل بدعات پر رد کرتا ہے، جو شرک کی تردید کرتا ہے، توحید کو پھیلاتا ہے، اس کا خیر سارے مسلمانوں کو پہنچے گا، اس کا فائدہ سارے مسلمانوں کو پہنچے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے، زیادہ خیر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے، خیر الناس، تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے انفعہم للناس، جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو۔ آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہو، یہ نفع بخش ہونا آپ کا ہے۔ آپ کسی کو کپڑا پہناتے ہو، آپ کا نفع بخش ہونا ہے۔ آپ کسی کا علاج کراتے ہو، یہ نفع بخش ہونا ہے۔ کسی کی غریب لڑکی کی شادی کراتے ہو، آپ کا اس کو نفع پہنچانا ہے۔ مگر یاد رکھو جو اہل علم جو کام کرتے ہیں اور توحید و سنت کا جو کام کرتے ہیں وہ سب سے بڑا خیر ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا کوئی خیر ہے نہیں کہ توحید و سنت کو سکھایا جائے اور توحید و سنت کو بتایا جائے اور سیکھا جائے۔ تو میرے بھائیوں،
جو ہے علماء جو یہ خدمت انجام دیتے ہیں، یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی توفیق ہے۔ ہمارے اوپر کچھ عائد حقوق ہیں، کچھ حقوق اور ذمہ داریاں بنتی ہیں جس کو ہمیں اس موقع سے جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے جو اتنے عظیم خدمات انجام دیں، اتنی لمبی مدت تک اپنی زندگی یہاں پر گزار دیں۔ مولانا محمد عمر رحمانی کو اٹیک آ گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ نے یہاں پر زندگی اپنی گزار دی۔ مولانا عبدالخالق رحمہ اللہ نے جو اس طریقے سے جو خدمات انجام دیتے ہیں اور توحید و سنت کی دعوت دیتے ہیں، کیا کبھی انہوں نے آپ کو شرک سکھایا؟ کیا کبھی انہوں نے آپ کو بدعت سکھایا؟ ہمیشہ شرک کی تردید کی ہے، ہمیشہ بدعتوں کی تردید کی ہے، اور یہ کتنی بڑی دعوت ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم لوگوں کے فضل کا اعتراف کریں، لوگوں کی خدمات کا اعتراف کریں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے لیے بھی سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا اعتراف کریں۔ تو ہمارے اوپر کوئی احسان کرتا ہے، کسی کی کوئی فضیلت ہے، کوئی مقام ہے، خدمات ہیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے فضل کا اعتراف کریں اور ان کو وہ مقام دیں جو جس مقام کے مستحق ہیں۔ شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے، انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام پر رکھا کرو۔ جس کا جو مقام ہے، جس کا جو رتبہ ہے، ایک گاؤں کا صدر ہے، ایک گاؤں کا امیر ہے، ایک گاؤں کا ذمہ دار ہے، ایک گاؤں کا عالم ہے، ایک دین کی خدمت کرنے والا ہے، توحید سکھانے والا ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، اپنا درجہ ہے، اپنا رتبہ ہے۔ ایک بزرگ ہے، ایک بوڑھا ہے، اس کا اپنا مقام اور اس کا درجہ ہے۔ ایک ایسا شخص ہے جو توحید پر مضبوطی سے جمع ہوا ہے، اس کا اپنا مقام اور درجہ ہے۔ تو لوگوں کو ان کے مقام پر رکھا کرو، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر حق والے کو اس کا حق دیا کرو۔ اور دوسری ذمہ داری جو ہماری بنتی ہے کہ ہم ہمیشہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ جب بھی دعا کریں تو ان لوگوں کو نہ بھولیں جو ماضی میں ہمارے ذمہ داران، ہمارے علماء، ہمارے جو ہے کیا نام ہے گاؤں میں ایکٹیو رہنے والے ہمارے احباب بزرگ، جنہوں نے یہ سسٹم کو سجایا ہے، اور آج ہم توحید و سنت کو تر و تازہ ویسے ہی پا رہے ہیں جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ تو ہم ہمیشہ ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ قرآن خاص طور سے تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم کو تو اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ان بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دے، ان بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے ان کے گناہوں کی بخشش، ان کی مغفرت کی دعاؤں کو دعا کرنا، یہ بہت اہم کام ہے، ذمہ داری ہے۔ اور اسی طریقے سے رب العالمین سے ہمیشہ یہ دعا کرنا کہ رب العالمین انہوں نے جو خدمات انجام دی ہے، اے اللہ تو ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے، اگر کوئی ایک ٹکڑا روٹی بھی آپ کو کھلا دے کسی مشکل موقع پر، اس نے بھی بھلائی کیا ہے، اس کو کہو جزاک اللہ خیرن۔ اور یہ تو دین سکھانے والا ہے، یہ تو توحید سکھانے والا ہے۔ کوئی بھلائی کرے تو اس کو بھلائی کا بدلہ دو۔ ہم کسی کے دین سکھانے کا بدلہ کیا دے سکتے ہیں؟ نہیں، دین کے سکھانے کا کوئی بدلہ نہیں ہے، دین کے سکھانے کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ پوری دنیا کو اٹھا کر دے دیا جائے اور اس دنیا کے 10 اور 100 گنا اور زیادہ دے دی جائے، واللہ دین کے سکھانے کا کوئی بدلہ نہیں، اس لیے کہ رب العالمین کا دین ہے، یہ رب العالمین کا علم ہے، رب العالمین کی معرفت ہے، اور رب العالمین کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ہم جب نہیں کر سکتے ہیں تو کیا کہیں؟ فقولوا جزاک اللہ خیرن۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو تو کہو اللہ تجھ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، جو بھی انسان ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ ذمہ دار ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے امیر ہو، ہے تو بہرحال وہ انسان، ہے تو بہرحال وہ انسان۔ اور اللہ رب العزت نے ہزاروں سال پہلے اس چیز کو بند کر دیا کہ انسانوں سے غلطی نہیں ہوگی۔ صرف انبیاء کی ذات ایسی دنیا میں آئی ہے
وہ جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں جو ہے کیا نام ہے 1,24,000 وہ انبیاء کرام کی ذات گرامی ایسی ہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی، معصوم عن الخطا ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ نے بڑی فضیلت دی، بہت درجہ دیا، بہت مقام دیا، مگر صحابہ کی بھی یہ فضیلت نہیں ہے کہ ان سے غلطیاں نہیں ہوتی۔ اسی لیے کبھی بھی آپ تقریر سنیں گے اہل علم بیان کرتے ہیں صحابہ کے مقام میں، کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ صحابہ کرام سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام کے بیان میں تو سنتے ہوں گے کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا، غلطیاں نہیں ہوتی، لیکن صحابہ کی فضیلت میں بیان نہیں کی جاتی۔ صحابہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تابعین سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ہر شخص جو عالم ہو، چاہے وہ جاہل ہو، لا علم ہو، ذمہ دار ہو، غیر ذمہ دار ہو، سب سے غلطیاں ہو سکتی۔ کل بنی آدم خطا۔ کبھی آپ سے کچھ سخت بات ہو گئی، کبھی کچھ کسی طرح سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم فوراً شرح صدر کے ساتھ معاف کر دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف کرے، اللہ رب العزت سب کو معاف کر دے۔ اور آپ کو وہ دعا جو اللہ نے سکھائی ہے اس میں اللہ نے کہا ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ اہل ایمان کے لیے ہمارے دلوں میں کینہ کپٹ نہ رکھ۔ اپنے دل میں کسی میت کے تعلق سے، حتیٰ کہ کسی زندہ کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ کپٹ نہیں رکھنا چاہیے۔ خیر زندہ تو بھی زندہ ہے، ہو سکتا ہے کل آپ سے صلح ہو جائے، وہ آپ کے پاس آ جائے، مگر جو بیچارہ مر گیا ہے واللہ ہم کو پہلی فرصت میں اس کو معاف کر دینا چاہیے کہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ لہذا ہمیں لغزشوں کو، خطاؤں کو، کوتاہیوں کو، کمیوں کو، ہمارے شان میں اگر کوئی گستاخی ہو گئی، سب کو شرح صدر کے ساتھ معاف کر دے، کیونکہ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ تو معاف اس سے بعد میں کرتے ہیں، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ کیونکہ آپ نے جہاں دعا کی ایک میت کے لیے اے اللہ ان کو معاف کر دے، وہیں پر فرشتہ دعا کرتا ہے آپ کی دعا پر آمین کہتے ہوئے کہ اللہ اس کی دعا قبول کر لے، اور کہتا ہے اللہ اس کو بھی ایسے ہی دے، یعنی اس کو بھی معاف کر دے۔ تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف کرے۔ اہل خانہ کی جتنا ہو سکتا ہے حسب استطاعت ہم ضرورت ہو تو تعاون کریں، مدد کریں، سپورٹ کریں، اور اللہ رب العزت سے کسی طریقے سے ہم اپنی گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ اور آخری بات جو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے کہ کبھی بھی میرے بھائیوں یاد رکھو، چاہے کوئی چھوٹا مسلمان ہو، چاہے کوئی بڑا مسلمان ہو، چاہے کوئی بہت بڑا گنہگار مسلمان ہو، اور چاہے کوئی بہت نیک مسلمان ہو، واللہ کسی کے مرنے کے بعد اس کی برائیوں کا تذکرہ کرنا یہ جرم عظیم ہے میرے بھائی، جرم عظیم ہے۔ شریعت اسلامیہ نے سخت پابندی لگائی ہے کہ لوگوں کی برائیوں کو ذکر مت کرو۔ بہت سارے لوگ واللہ باتوں باتوں میں کہہ جاتے ہیں کہ نہیں برائی ذکر کرنا چاہیے لیکن فلانے ایسا تھے، اعوذ باللہ، خود جانتے ہیں کہ برائی ذکر نہیں کرنا چاہیے لیکن فلانے ایسا تھے۔ یہ کون سا سسٹم ہے میرے بھائیوں؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ برائیوں کو بھلا دو، برائیوں سے خاموش ہو جاؤ۔ میت کی برائیوں کو، گناہوں کو، زندگی بھر شراب پیتے ہوئے مر گیا ہے، زندگی بھر زنا کرتے ہوئے مر گیا ہے، اس کی برائیوں کو بھی مرنے کے بعد ذکر نہ کرو۔ اللہ رب العزت سے مغفرت کی دعائیں کرو۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے شیخ امام رحمہ اللہ عبد الخالق ریاضی اور تمام علماء اور ذمہ داران جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو معاف فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم عليك بالظالمين الغاصبين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين.